السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نورالعین سلیم چوہان ہے. میں ایک فزیوتھراپسٹ ہوں اور ایک بہت کامن ٹاپک ہے ہمارے سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے، کامن پرابلم ہے، ڈیزیز ہے، وہ ہے آسٹیوآرتھرائٹس. آسٹیوآرتھرائٹس جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ اکثر ان کے پاس جو ہے وہ ایک سرجری کنسلٹ ہوتا ہے کہ ان کو سرجری جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہوتی ہے کہ آپ اپنا نی ریپلیسمنٹ کی طرف چلے جائیں، ہپ ریپلیسمنٹ کی طرف چلے جائیں، یا جو بھی آرتھریٹک جوائنٹ ہے اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. اس میں 4 گریڈز ہوتے ہیں آسٹیوآرتھرائٹس میں، ڈپینڈنگ آن واٹ گریڈ آپ کو جو مینجمنٹ ہے، ٹریٹمنٹ پلان ہے، وہ پرسکرائب کیا جاتا ہے. اور اکثر ہم 4th گریڈ میں جب پیشنٹ چلا جاتا ہے تو ہم ان کو سرجری پرسکرائب کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اب وہ سرجیکل کیس بن چکا ہے. لیکن ہر آسٹیوآرتھریٹک جوائنٹ سرجری کا کیس نہیں ہوتا. اب اگر وہ فرسٹ 3 میں آ رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ سرجری اور فزیشین کنسلٹ کے ساتھ ایک فزیوتھراپسٹ سے بھی کنسلٹ کریں. اب فزیوتھراپسٹ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں جب آپ کو ریکمینڈ کی گئی ہے ایک سرجری؟ کچھ سرجریز پریونٹ نہیں کر سکتے، آپ کچھ سرجریز کرنا لازمی ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر فزیوتھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کی جو جوائنٹ موبلٹی ہے وہ ہم بہت ساری موبلائزیشن ٹیکنیکس ہیں، لوڈنگ ٹیکنیکس ہیں، ٹریکشن اپلائی ہوتی ہے، گلائڈز ہیں، بہت سارے ایسے اسٹرینتھننگ پروٹوکالز ہیں جس کے تھرو ہم آپ کی جوائنٹ ہیلتھ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور مینٹین کر سکتے ہیں، جس سے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں آپ کی جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری کو. اب جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری کو پریونٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ سرجری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن سرجری ایک انویسو پروسیس ہوتا ہے. اگر ہم سرجری ڈیلے کر سکتے ہیں تو وہ ایک آپٹیمم آپشن ہوتا ہے. اگر سرجری ڈیلے نہیں ہو سکتی اور سرجری لازمی کرنی ہے، اس کیس میں بھی آپ کو ایک فزیوتھراپسٹ کے ساتھ ایک ایکسٹینسو ریہیب کم از کم 3 months پری سرجری لینا چاہیے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کی سرجری انتہائی ٹول ٹیکنگ ہوتی ہے، انتہائی ٹیکسنگ ہوتی ہے آپ کی باڈی کے مسلس کے اوپر، آپ کی امیونٹی کے اوپر اور آپ کی بونس کے اوپر. جب آپ سرجری سے پہلے فزیوتھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں اور آپ اپنی جوائنٹ ریہیب کے لیے ایک پلان اور ایک ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، اس سے آپ کی سرجری کو برداشت کرنے کے لیے آپ کی مسل اسٹرینتھ، لیگامنٹ اسٹرینتھ، جوائنٹ اسٹرینتھ، بون اسٹرینتھ، اس کو آپٹیمم لیول پہ لے کے آیا جاتا ہے تاکہ آپ جب آپ کا نی ریپلیس ہو، جب وہ آرٹیفیشل نی پلانٹ کریں تو اس کو ییلڈ کرنے کے لیے، اینکر کرنے کے لیے آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں وہ اتنے اسٹرینتھنڈ اور اتنے پاورفل ہوں کہ آپ کا جو نیو نی ڈلا ہے وہ آگے سے اس اسٹرینتھ کے ساتھ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے. اب فزیوتھراپی کا پوسٹ جوائنٹ ریپلیسمنٹ کیا رول ہوتا ہے؟ جب آپ کا ایک جوائنٹ ریپلیس ہوتا ہے تو وہ آپ ایک آپریشن ہوتا ہے، آپ کا ایک سرجری ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ایک ٹیمپرری ویکنس کا شکار ہوتے ہیں، اینستھیزیا ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے کچھ عرصہ سلو ڈاؤن کرنا مانگتی ہیں. لیکن ایک جوائنٹ کا کام ہے موومنٹ. جب آپ کا ایک نیا جوائنٹ پلانٹ ہوا ہے تو اس کی موومنٹ کو انہانس کرنا یا اس کو ری ایجوکیٹ کرنا، اس کو ریسٹور کرنا، یہ سب کام ایک فزیوتھراپسٹ کا ہوتا ہے. اور پوسٹ جوائنٹ ریپلیسمنٹ جو تھراپی ہے وہ ایز ارلی ایز 6 hours پوسٹ سرجری سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس میں ہم موبلٹی کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر کرنے کے اوپر کام کرتے ہیں، انفلیمیشن اور سویلنگ ریڈیوس کرنے کے اوپر کام کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو آؤٹ آف بیڈ اور پھر واک کراتے ہیں اور آپ کی اسٹرینتھ کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ آپ کے نئے جوائنٹ کے ساتھ وہ نہ ہو جو آپ کے پچھلے جوائنٹ کے ساتھ ہوا تھا. تو اگر آپ اس طرح کے کسی بھی ہڈیوں یا جوڑوں کے مسائل سے گزر رہے ہیں اور آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ریپلیس کروا لیں، یا آپ ڈے ٹو ڈے لائف اور ٹاسکس میں بہت مشکل اور پین فیل کر رہے ہیں، تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اپنے سارے ہیلتھ کیئر جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک فزیوتھراپسٹ کا بھی کنسلٹ رکھیں. تھینک یو سو مچ.